امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے منت مانگی، یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے، میں 3 روزے رکھوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو شفا عطا فرمائی، اور میں سمجھتا ہوں یہ کربلا کی ٹریننگ تھی۔ کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے ایک تو روزے رکھے بچوں نے، کس نے روزے رکھے؟ بچوں نے۔ کس نے؟ 7-8 سال کی عمریں بچوں کی۔ تو پھر ان سے کہیں حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا میرے بچے بھی روزے سے ہیں تو میں کہیں سے تھوڑے سے جوں لایا۔ یہ شہزادے ہیں کائنات کے سب سے بڑے۔ فرماتے ہیں میں نے بی بی پاک کو دیے تو سیدہ پاک نے جوں پیسے روٹیاں پکائیں، تو ہماری بچیاں بھی رونے اور جب عین افطاری کے وقت کھانا سامنے آیا تو دروازے پہ بھکاری آیا، عین اس بڑا بے نیاز ہے اللہ، سے کہیں عجیب رنگ ہے مالک کا۔ عین افطاری کا وقت جب آدمی کہتا ہے کہ فٹافٹ ہو جائے، سارا کچھ ہی بھکاری دروازے پہ آیا اور اس نے صدا دی، او میرے رسول کے گھر والوں، لوگوں نے رمضان میں بھی کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی۔ حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے بچوں کی طرف دیکھا تو امام حسین چھوٹے تھے سب سے، انہوں نے سب سے پہلے برتن اٹھائے کھانے والے، کمال ہو گئی اور کہنے لگے اماں میں نہ لے کے آؤں۔ نہیں کی۔ حضرت فاطمہ رشک کرنے لگی، مصطفیٰ کے نواسے باہر گئے، اپنے حصے کا کھانا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں بڑی اشد ضرورت بھی ہو پھر بھی وہ دوسروں پہ اثار کر دیتے۔ وہ کھانا باہر امام حسین دے آئے، پانی سے روزہ کھولا، کھجورے کھائی، لیٹ گئے، سویرے کھجورے کھائی، روزہ رکھ لیا۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ شام ہوئی تو حضرت علی فرماتے ہیں میں پھر اگلے دن کے روزے کے لیے جوں لایا، فاطمہ نے پیسے روٹیاں پکائیں۔ اللہ قوموں 2 دنوں کی بھوک تھی پر مالک تو بڑا بے نیاز ہے۔ کو زوال ہو آزمانے پہ آیا تو اس رنگ میں عین افطاری کے وقت دروازے سے آواز نکلی، کی آیت پڑھتے تھے اور مانگنے والے نے کہا کہ بھوکا بھی ہوں اور یتیم بھی ہوں، اور جب حضور روتے یتیم ہوں۔ اس طرح ہنڈیا ابلے تو آواز حضرت فاطمہ کہنے لگی بیٹا دیر نہ کرنا، سینے سے آواز آتی۔ یتیم کا پیٹ بھرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ میں کھانا باہر چلا گیا، کے بارے میں بات کر پانی سے روزہ، کھجورے، شہزادے ہیں شہزادے، یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں، میں مدینے پہنچا، پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ کھجور پانی سے افطاری بھی، سحری بھی، سویرے پھر اٹھے، روزہ رکھا، تیسرا دن ہے، تیسرا۔ پھر بجلیاں گر ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، بچہ ایک رات بھوکا ہو تو اماں سوتی نہیں، اور میں کہا کرتا ہوں اماں فالج والی ہو نا، فالج والی ماں، فرماتا گیا فالج زدہ، پڑھ لیا مسلمان تو آدھی رات کو اس کا بیٹا جوان کہے تھوڑی بھوک لگی ہوئی تھی، میں کیا کروں؟ تو اماں کو رینگنا بھی پڑے تو وہ رینگ کے بھی جاتی ہے، قبروں روٹی پکاتی ہے، کہتے ہیں میرا لال بھوکا نہ سو جائے۔ ختموں پہ اور مصطفیٰ کی بیٹی سے زیادہ بچوں سے کون پیار کر سکتا ہے؟ یہ حق نہیں۔ اور 3 دن کے بھوکے بچے، تیسرا دن آیا، بڑے حوصلے سے بی بی کہہ دیتی ہے چھوڑو ان کا تو کام ہے، یہ تو آتے رہتے ہیں، میرے بچے بھوکے تم پہلے روٹی کھاؤ۔ کر رہا ہے لیکن میرے بھائی کربلا ایسے نہیں سجتی۔ نا مجھے یہ جو برگر کھا کے ناراض ہونے والے بچے ہوتے ہیں یہ میدانوں میں نہیں نکل پاتے، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے ڈیوٹی کی، ڈیوٹی اپنے بچوں کو تیار کیا کربلا کے لیے۔ سب سے پہلے تلاوت تیسرے دن جب رکھا سامنے کھانا تو باہر سے بولنے والا بولا کہا میں مسکین ہوں، لاچار ہوں، گھر بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں۔ کے مطابق فیصلے ہو۔ امام حسین پھر اٹھے، حالتوں میں قسمیں تیسرے دن کا بھی کھانا دے دیا۔ حضرت علی فرماتے میں بچے پکڑ کے مسجد لے کے گیا، کے بعد کہیں بھوک سے میرے لال گر نہ جائیں۔ کہتے ہیں ہامتے کامتے تینوں شہزادے مسجد میں داخل جو ہوئے تو بس ہماری قیمت پڑ گئی، مول پڑ گیا ہمارا۔ کہتے ہیں مسجد میں قدم رکھا صحیح درجے تو ایسے لگا جیسے نبی پاک ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تیسرے دن کی مغرب پڑھنے گئے تو حضور نے تینوں باپ بیٹوں کو چہرے دیکھے، فرمایا علی یہ جبریل کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں تیرے 3 دن کا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے۔ یہ کراتا ہے یوسف علیہ السلام کہ میں تجارت قرآن پاک کے مطابق کراؤں گا، اس لیے کراتا ہے۔ پھر وہ تو وہی کہتا ہے ان کی ذرا تدفین ہوئی، دکان صحیح چلے، اور جب تدفین ذرا ہوئی برکت تو آ اختلاف ہو جائے۔ گیا۔ برکت میری تلاوت کرانے سے نہیں آئے گی، قرآن کے مطابق تجارت کر پھر زیادہ برکت آئے گی۔ دفن کریں گے خوش قرآن کے مطابق قرآن کے علم کو عام کیا جائے، قرآن کے نور کو عام کیا جائے، قرآن پاک کے ادارے مضبوط دفن کرنے کے قرآن پاک بعد نے کہا یہودیوں پہ اللہ نے ذلت مسلط کر دی، چھو کے گزرتا ہے۔ یہ ذلیل ہے، ان کا کوئی دیش نہیں، یہ جہاں انہوں نے قبضہ کیا نا فلسطین میں، یہ قبضے کی جگہ ہے، اور ایک مٹھی بھر ملک ہے، شاید 60-70 لاکھ آبادی ہو اسرائیل کی۔ میں موجود ہے۔ اگر امریکہ اس کی مدد نہ کرے تو اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا۔
اور اس کے گرد 12-14 اسلامی ملک ہیں. بیت المقدس مسجد اقصی معمولی جگہ نہیں. حضور نے فرمایا 3 سفر کرو تو سمجھنا ہم عبادت کر رہے ہیں. کون کون سے؟ فرمایا اگر بیت اللہ جاؤ تو عبادت سمجھ کے جاؤ, مسجد نبوی کی طرف جاؤ تو عبادت ہے, اور مسجد اقصی کی طرف جاؤ تو یہ بھی عبادت ہے. اور فرمایا مسجد اقصی میں جس نے ایک نماز پڑھی اسے 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. یہ وہ مسجد ہے جس کے ساتھ معراج شریف جڑا ہوا ہے. قرآن پاک نے کہا کہ اس مسجد میں سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسلمانوں, قرآن کہتا ہے کہ تمہارے معراج کی شان رسول پاک کی مسجد اقصی سے جڑی ہے. جس محبوب کو رب معراج کرائے تو مسجد اقصی میں لا کے کرائے. وہ جگہ معمولی جگہ ہے, وہ معمولی جگہ ہے مسجد اقصی. نبی پاک نے وہاں نبیوں کی امامت کرائی. 17 مہینے اس مسجد کی طرف منہ کر کے تیرے اور میرے رسول نے نمازیں پڑھی. چھوٹی جگہ ہے, اور پوری دنیا کا مسلمان اسے چاہیے شرم سے گھر جائے. ایک امریکہ کا صدر بول کے کہتا ہے کہ اسرائیل کو اجازت ہے اسے دارالحکومت بنائے, اور مسلمان حکمران بیان دے رہے ہیں ظالموں لٹیرو, تم اپنی سیاستیں چمکانے کے لیے پہلے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہو, پھر اکٹھے بیٹھ جاتے ہو نمبرنگ کرنے کے لیے. تم دین کے اس مسئلے میں سارے اکٹھے کیوں نہیں بیٹھے؟ سارے پاکستان کے سیاستدانوں کو, علماء اور مشائخ کو چاہیے تھا ایک پیٹ پہ اکٹھے ہوتے, اکٹھے بیٹھ کے ایک بیان ہی دے دیتے, ایک بات ہی کر دیتے. پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو, پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو. یہ بات ہے نا کہ اس کے پاس اپنی طاقت آپ سے کمزور ہے, آپ کی تگڑی ہے. اس کے پاس جو فوجی طاقتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر آپ کی فوجی طاقتوں کا لوہا مانتی ہے دنیا, لیکن پھر مجھے کہنے دو نا, میدان میں بندہ ایٹمی طاقت سے نہیں لڑتا, ایمان کی قوت سے لڑتا ہے. وہ بول اٹھتا ہے نا, کیا کر لیا اس نے اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کیا. اس نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا مسجد اقصی میری خواب میں آئی تھی, اور رو کے کہتی تھی آئے مجھے کوئی صلاح الدین ایوبی کا ماننے والا, کوئی آئے مجھے بچائے. کہتے میری خواب میں آئی تھی, روتی تھی, کہتی تھی کوئی آئے. اور ایک شاعر نے کہا مسجد اقصی نبی پاک کو بھی بلاتی ہے, کہتی ہے ایک بار پھر طیبہ فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے, پھر مسجد اقصی تیرا ایک بار پھر سے اس خاتون نے طیبہ سے فلسطین راستہ دیکھتی ہے, پھر مسجد اقصی تیرا. کوئی بولا نہیں اتنا مقدس مقام, چھوٹے چھوٹے بیان کو کہیں اکٹھے ہو جاؤ, پیش گوئی کر رہا ہوں بڑی جلدی اس امریکہ کو لوگ ٹوٹتا ہوا دیکھیں گے, اس سے بکھرتا ہوا دیکھیں گے, اس سے لرزتا ہوا دیکھیں گے. اس لیے کہ مقابلے رب رسول سے